ایک بڑی اہم ڈیولپنگ سٹوری ہے پشاور سے ہمیں مل رہی ہے. وہاں پر مشال یوسفزئی جو چیف منسٹر صاحب کی کابینہ میں تھیں اور ان کو ہٹا دیا گیا, ایڈوائزر تھیں لیکن ان کو ہٹا دیا گیا وہاں سے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی, بتایا تھا, ان کا پوائنٹ آف ویو بتایا تھا, تو اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. میں نے کچھ لوگوں سے وہاں پہ بات کی. میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. بشرا بی بی صاحبہ بھی عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں, اور اگر ان کے بیچ کوئی اس وقت معاملہ ہے تو وہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیکٹس ہیں وداؤٹ ڈسٹارٹنگ دیم وہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑوں کہ ہو کیا رہا ہے. بشرا بی بی صاحبہ جب یہاں سے گئی ہیں اسلام آباد سے, تو تقریباً 3-4 دن انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی, اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں میڈیا میں ان کے حوالے سے بھی. کرٹیسزم ہوا, فیصل وابڈا کا کرٹیسزم ہوا, اور بھی بہت سارا. محسن نقوی صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ سب کچھ ایک عورت کی وجہ سے ہوا ہے, تو ان کو ایول بنا کر پیش کیا گیا. ابھی کچھ دوست ہمارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ کارکنوں کے بیچ میں موجود رہیں گی, لیکن انہوں نے کارکنوں کو چھوڑا اور وہ وہاں سے چلی گئی. تو یہ اس سارے تناظر میں مشال یوسفزئی نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا, اور میری اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی بیان کیا وہ بشرا بی بی صاحبہ کا موقف تھا, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے زبردستی ان کو وہاں سے, ان کی مرضی کے خلاف کس طریقے سے ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا, اور وہ پھر وہ واپس جانا چاہتی تھی ورکرز میں, لیکن ان کو وہاں سے نکال لیا گیا. اور انہوں نے گاڑی میں بھی ان کی بڑی اس حوالے سے بحث ہوئی علی امین گنڈا پور کے ساتھ, لیکن ان کو ہری پور لے جایا گیا. تو یہ انہوں نے جو ساری گفتگو تھی یہ انہوں نے اس کا جواب دیا, اور یہ مشال یوسفزئی نے اس کا جواب دیا. ساری جو صورتحال تھی وہ انہوں نے بتائی. اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز جو ہے وہ سامنے ہے. یہ میں آپ کو نریٹ کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ وجہ بنی ہے مشال یوسفزئی کے وہاں سے استعفے کی, یا ان کو وہاں سے جو نکالا گیا, ان کو جو سبکدوش کیا گیا. دوسرا, نیب کی ایک ٹیم کے حوالے سے خبریں آئیں کہ نیب کی ٹیم ان کی گرفتاری کے لیے بشرا بی بی کی وہاں پر پہنچ گئی کے پی. میرے پاس جو اطلاعات ہیں, نیب کی اس ٹیم کو وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ایکسیس دے دی گئی, اور ٹیکنیکلی یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک چیف منسٹر اس کی اجازت نہ دیں. جب اس صورتحال کا علم بشرا بی بی صاحبہ کو ہوا تو انہوں نے وہاں پر ایک سینئر لائر ہیں ان کو بلایا, اور اس میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں انکنفرم, وہ قاضی انور صاحب تھے, اور انہوں نے آ کر اس بات کو جب دیکھا تو ان کا موقف یہ تھا کہ نیب کی ٹیم اس وقت تک سی ایم ہاؤس میں نہیں آ سکتی جب تک چیف منسٹر صاحب اس کی اجازت نہ دیں. اور غالباً گرفتاری نیب کی ٹیم اس لیے کرنا چاہتی تھی کسی بھی مقدمے میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں, شاید انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے اومنی بس, جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس میں کورٹ کی طرف سے یہ احکامات ہوتے ہیں کہ آپ جس کو اومنی بس ٹکٹ دے دیا جائے کہ اس کو آپ کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کریں گے خاص ٹائم تک. تو بشرا بی بی صاحبہ کے پاس وہ ضمانت کا کور موجود, جس کی بنا پر نیب کی ٹیم انہیں گرفتار نہیں کر سکی, اور پھر یہ خبر چلوا دی گئی کہ نیب کی کوئی ٹیم وہاں پر نہیں گئی. لیکن یہ بڑی ایک الارمنگ چیز ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کروانے کے لیے, جہاں پہ حکومت سنجیدہ ہے, پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے یا بشرا بی بی منظر عام سے ہٹ جائیں. دوسری جانب عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ علم نہیں ہے کہ کب وکلاء کو ایکسیس دی جائے گی, کب صحافی ان سے مل سکیں گے, یا وہ اڈیالہ جیل میں رہیں گے, ہیں بھی صحیح وہاں پہ یا نہیں, یا ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا. تو پچھلے جو سارے احتجاج ہوئے, سوائے اس اسلام آباد کے احتجاج کے جو 26 نومبر کو قتل و غارت کے بعد ختم ہوا, اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی اس نے جو بھی احتجاج تھا اس کو کمپرومائز کیا, اس کے کبھی وینیو کو چینج کیا, کبھی اس کے ٹائم کو چینج کیا, اور جو اس کے مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو رہے تھے. یہ وہ پہلا احتجاج ہے جس میں ڈی چوک آنے کی بات کی گئی, اور بشرا بی بی صاحبہ نے اس پر انسسٹ کیا کہ وہ جائیں گی, اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہا کہ ان کے پاس یہ بات عمران خان کی ایک امانت کے طور پر تھی. عمران خان نے ان سے یہ حلف لیا تھا کہ وہ ڈی چوک جائیں گی, اور وہ ڈی چوک آئیں. وہ ورکرز کے بیچ رہنا چاہتی تھیں, وہ ورکرز کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں, لیکن ان کو زبردستی لے جایا گیا. پہلے یہ کہا گیا کہ گاڑی تبدیل کرنی ہے, پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. انہوں نے یہی کہا گیا کہ ہم آپ کو ورکرز کے پاس واپس لے جا رہے ہیں, اور لیکن ان کو ہری پور لے جایا گیا. اس سے پہلے جب میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بیان کر چکا ہوں, جب کاروان جو ہے پشاور سے چلنے لگا تو اس وقت بشرا بی بی صاحبہ سے کہا گیا کہ آپ نہ جائیں, لیکن انہوں نے انسسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں لے کے جائیں گے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی, جس کی بنیاد پر انہیں پھر کنٹینر میں بٹھایا گیا تھا اور ان کو لایا گیا تھا. یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے, یہ وہ ساری کنٹروورسی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں. اب نہ تو میں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کوئی بات کروں گا, نہ میں کسی اور کے حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے, یہ ان کی لیڈرشپ کے معاملات ہیں. لیکن جو مشال یوسفزئی ہے اس کا ایگزٹ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ ساری باتیں انہوں نے کی آ کے میڈیا پر کی, کیونکہ بشرا بی بی خود تو میڈیا سے بات نہیں کرتی, اور ان کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں ان کو
ان کی ایک جو پوزیشن ہے ان کو اس طریقے سے بیان کیا جا رہا تھا جیسے یہ جو اسلام آباد کا میسیکر ہے، یہ جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار بشرا بی بی ہیں. حالانکہ بشرا بی بی نہ ورکرز کو چھوڑنا چاہتی تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی عمران خان کی کسی چیز کو ڈیفائی کیا تھا. جب بیرسٹر سیف نے یہ کہا کہ یہ بتایا گیا، عمران خان نے یہ کہا کہ آپ کسی اور جگہ یعنی سنجانی پر بیٹھ جائیں، تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ عمران خان صاحب سے پی ٹی سی ایل لائن پر میری بات کروا دیں، کیونکہ میرے پاس خان صاحب کی امانت ہے جو مجھے انہوں نے ہدایت دی تھی. اب اگر وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو میری ان سے بات کروا دیں، پی ٹی سی ایل لائن پر بات کروا دیں، کیونکہ یہ کہا گیا کہ سیل وہاں پر نہیں چلتا. لیکن انتظامیہ نے عمران خان صاحب سے بات نہیں کروائی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ویڈیو پیغام کی بات کی گئی تو عمران خان صاحب اس پہ ریلیکٹنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ میں آج نہیں، یہ میں کل کرواؤں گا یہ بیان. تو اس سے ایک ایسا تاثر ابھر رہا تھا کہ شاید جو بات بتائی جا رہی ہے عمران خان صاحب پہ بہاف پر وہ سچ نہیں ہے. اس لیے بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ وہ آئیں گی ادھر ڈی چوک. یہ سارے فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور میں تمام لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں. یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز جانے وہ جانے، اور عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے، امین صاحب کی جو پوزیشن ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی پوزیشن، کیونکہ میں نے اس لیے اس کی ضروری سمجھی وضاحت اور اس پر ویلاگ کرنا کیونکہ وہ میڈیا سے بات نہیں کرتی ہیں اور اتنا گند اچھالا جا رہا ہے، ناجائز گند اچھالا جا رہا ہے. ان کو سزا دی جا رہی ہے صرف اس بات کی کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کا جو موقف تھا، جو پیغام تھا، اس پر کسی طرح سے بھی کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا تھا. اجازت، اگلے ویلاگ تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.